بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے عزاداری اور اس کے سلسلے میں نوجوانان، تو میں خدمت میں تمام نوجوان خصوصاً شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو عزاداری کو تقسیم بندی کرنی چاہیے کہ ہمیں عزاداری کیسے کرنی چاہیے. نمبر ایک، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا پورا تعارف اور انٹروڈکشن ہمارے یہاں ہونا چاہیے، اور ہر جوان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے. دوسری بات یہ کہ عزاداری ہم کیسے کریں. یہ جو بد نظمی ہے اس سے بڑے نقصانات ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کو، آنے والے کو معلوم ہے کہ 90 منٹ میں مجلس ختم ہونی ہے، پورا پروگرام کمپلیٹ ہونا ہے، تو کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے. آج ایک مجلس کے اوپر میں نے دیکھا 4 سے 5 گھنٹے خرچ ہوتے ہیں، جو کسی بھی طریقے سے عقل مندی کا کام نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم 10 منٹ سے 15 منٹ کہہ دیں مرثی خان کے لیے، اور مولانا صاحب کو کہہ دیں 40 سے 50 منٹ. بہترین وقت ہے یہ مجلس ہونے کا. اس میں ہم اپنی تمام مجلس بھی کر سکیں گے اور وقت بھی بچ جائے گا، اور واجبات ٹکرائیں گے بھی نہیں. سب سے بڑی پریشانی تو یہ کہ اس وقت اذان ہوتی، اس وقت مولانا صاحب سے کہا جاتا بسم اللہ. اسی وقت مجلس ہوتی، اس وقت مرثی خان سے کہا جاتا بسم اللہ. اسی وقت اذان ہونے کو ہوتی، اسی وقت نوح خان کو کہا جاتا. یہ نوح خان کا خون ہو جاتا ہے، وہ مرثی خان کا خون ہو جاتا، وہ مولانا صاحب کا خون ہو جاتا. تو میں آج کے جوان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جوان ہیں انجمن ہے، وہ عزاداری کو تقسیم بندی کریں. مثال کے طور پر صبح کی نماز کے بعد مجلس ہونی ہے، بعض جگہ پر ایسا ہے وہ کوئی بھی نہیں ٹکراتے، مجلس بھی ان کے 8-9 بھی ہو جاتی ہیں، اور واجبات بھی اور گھر کے کام بھی سارے ہو جاتے ہیں، نیاز نظر بھی سب ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ وقت کو فکس کرتے ہیں. مولانا صاحب اتنے منٹ، آپ مرثی خان صاحب آپ اتنی منٹ. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم امام حسین علیہ السلام، دوسرے واجبات اور دعائیں اور زیارات، تیسرے نمبر پر آتا نظام تبرک. دیکھیے میرے بھائی، آپ نے بڑا اچھا کیا سوال کر کے. ہمارے ہاں پوری دنیا میں سب سے خراب نظام تبرک ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے، شیعان علی بن ابی طالب کو خدا را اللہ کے واسطے اس تبرک کا احترام کیجئے، اور اس تبرک کے حرمت کو ضائع مت کیجئے. آنے والی نسلیں بھول جائیں گی کہ تبرک محترم ہے. لہذا تبرک کو کوشش کیجئے، یا تو احترام سے آپ کھلائیے، یا پھر پیکنگ سسٹم بنائیے، یا اگر بستی بستی ہے تو لوگوں کے گھروں پہ پہنچائیے. یہ بہت اچھا ہے. اس بہانے سے آپ کو ایک غرور ختم ہوگا، لوگوں کے گھر تک جانا نصیب ہوگا. اس بہانے سے آپ اپنے بھائی کے دروازے تک جائیں گے، اس کے بھی دل میں مروت پیدا ہوگی. اور سب سے پہلی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہدایات کریں ذاکر کو کہ آپ کو اتنی دیر مجلس پڑھنی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر پڑھنی ہے. اب جوان کو چاہیے، جو مولانا صاحب آئے ان سے کہیے وہ کہ ہمیں برنامہ بنا کے دیں، ٹائم ٹیبل بنا کے دیں. مثال کے طور پر ہم روز صبح کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اب ہر روز ایک زیارت یا ایک دعا بتلائیے. ظہرین میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو مولانا صاحب سے کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی پسندیدہ صورت یا پسندیدہ دعا یا پسندیدہ زیارت، چونکہ معصوم کے یہاں بھی کچھ چیزیں ایسی جو ہمیشہ آپ سارے وظیفے پڑھتے تھے لیکن پسندیدہ الگ، تو وہ چیزیں روز ہونی چاہیے. مغرب میں مثال کے طور پر مغرب میں جب نماز پڑھنے جائیں تو وہ مولانا صاحب سے کہیں کہ مولانا صاحب آج 2 محرم ہو گئی ہے، کسی بھی معصوم سے مخصوص کوئی دعا یا زیارت ہمیں پڑھوائی ہے. صبح کا وقت ہوا کہ مولانا صاحب آج 3 محرم کی صبح ہے، آج کی صبح میں ہمیں کوئی خاص عمل کروائیے. مولانا صاحب بالکل کروائیں گے، اور اگر وہ ہے جو نااہل ممبر والے تو وہ کنارہ کشی کریں گے. تو واجب تقسیم کریں، واجب، مجلس، تبرک، 3 حصوں میں ہم عزاداری کو تقسیم کر سکتے ہیں. چوتھا حصہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ہماری، وہ بہت زیادہ مشکلات میں مبتلا ہوتی ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس ایک نظام ہونا چاہیے. جہاں زنانہ پروگرام ہے وہاں سے مردوں کا گزر نہیں ہونا چاہیے، جہاں مردانہ پروگرام ہے وہاں خواتین کا گزر نہیں ہونا چاہیے. جی، میں نے ہمارے جو یہ مردوں کے جلوس نکلتے ہیں، اور اس میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کی 2 شکلیں ہیں. اسلام میں پردہ شرط ہے، مرد اور خواتین کا ایک ساتھ ہونا یا الگ ہونا یہ شرط نہیں ہے. اگر خواتین حجاب کے ساتھ جلوس کے ساتھ چلتی ہیں بالکل ویلکم، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی 9 سال کی بچی ہے تو وہ بھی مکمل حجاب میں ہو. مشکل یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم حجاب کا معنی بھول گئے. حجاب کا معنی یہ ہے کہ چہرہ کھول سکتی ہیں. سکتی کہا ہے میں نے، یعنی کہ کھولیے، کلائیاں تک، سر سے پاؤں تک پیک ہونا چاہیے، اور چہرہ یا آنکھیں کھولی جائیں، اور مردوں سے الگ چلا جائے، مکس ہو کے نہیں چلا جائے.
گیپ ہو، تھوڑا سا فاصلہ ہو، پیچھے ہو، تو دو صورتیں، ایک صورت تو حرام والی ہے، ایک صورت حلال والی ہے۔ حرام میں بالکل بے پردہ خواتین کا، چاہے وہ امام حسین کے نام پہ گھر سے نکلے، چاہے وہ کسی کام سے گھر سے نکلے۔ جائز ہے اسلام میں پردے کے ساتھ، چاہے وہ جلوس کے ساتھ نکلے، چاہے وہ جنازے کے ساتھ نکلے، یا مارکیٹنگ کے ساتھ نکلے۔